آج سے کچھ عرصہ پہلے جب سوات میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں ایک ٹورسٹ موجود تھا جس پر یہ الزام لگا کہ اس نے کوئی گستاخانہ بات کی ہے یا کوئی کاغذ زمین پر پھینکا ہے، جس کے بعد اس کو زندہ جلا دیا گیا، تو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ اب پاکستان کا نیشنل سپورٹ یہی بن چکا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج دوبارہ ہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ہر مہینے میں اس طرح کی ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ اس مہینے کتنے لوگوں کو چوک میں لٹکا کے، جلا کے، میوٹیلیٹ کر کے مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی ہمارے ملک میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مرتبہ بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ایک دو واقعات اس طرح کے اور پیش آ گئے، کیونکہ وہ تو اب کوئی بڑی بات یہاں پر رہی نہیں ہے نا، کہ یہاں پر اگر کسی پر الزام لگتا ہے یا کوئی لڑائی ہوتی ہے آپس میں یا بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، جس طرح ریسنٹلی آج سے 2 ہفتے پہلے ساہیوال میں ایک واقعہ پیش آیا، 2 بچے لڑتے ہیں، 17 اور 18 سال کے 2 بچے، ان کے والدین بیچ میں پڑ جاتے ہیں۔ لڑائی کے دوران ایک کے والد پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہے اور اس کے اوپر FIR ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کے دیگر واقعات، کوئٹہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے سندھ کا علاقہ عمر کوٹ، جہاں پر ایک بڑی ہندو پاپولیشن ہے، وہاں پر جو ہوا وہ کچھ مختلف ہے اس بار۔ وہ صرف ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں کسی کو اس الزام کی بنیاد پر مار دیا گیا، جو کہ روٹین بن چکا ہے یہاں پہ۔ پریانتھا کمارا جو سری لنکن مینیجر تھا، اس کو ہم نے جلایا، سوات میں ٹورسٹ کو جلایا، جڑاں والا میں ہم نے چرچز کی برننگ کی سیریمنی منائی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ عمر کوٹ میں سامنے آیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز قمبر نامی ایک میڈیکل آفیسر تھے جو کہ سول ہاسپٹل عمر کوٹ میں جاب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے فیس بک پر کچھ گستاخانہ مواد شیئر کیا ہے جس میں ڈس رسپیکٹ کی جا رہی ہے مذہب کی۔ اس الزام کے لگنے کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز کی طرف سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصے سے میرا اکاؤنٹ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے فیس بک کا، اینڈ آئی ہیو نیور یوزڈ اٹ۔ سو نمبر 1 دا پرسن واز ڈینائنگ دیٹ ہی ہیز ایور ڈن اینی تھنگ آف دا سارٹ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم میرے استعمال میں ہی نہیں ہے، میں نے ایسا بالکل نہیں کیا، اور اس کے باوجود انہیں گھر سے بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ جان بھی بچانی تھی اسی لیے۔ تو یہ سب ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے جی، پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں عمر کوٹ کے اندر، جس میں TLP بھی حصہ لیتی ہے، کچھ اور جماعتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتی ہیں، احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ احتجاج کرتے کرتے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں نا اس ملک میں کہ ایک موب سڑک پہ آیا ہو اور وہ ریاست کا مذاق اڑا کے نہ جائے، تمسخر اڑا کے نہ جائے۔ تو اسی طرح اس بار بھی موب نے آگ لگا دی پولیس کی وین کو، توڑ پھوڑ کی، پریشرائز کیا، اور اس کے بعد میں پولیس ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پولیس کی طرف سے ڈاکٹر شاہ نواز کو گولی مار دی جاتی ہے، ایکسٹرا جوڈیشلی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور جب پولیس سے سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، تو ان کا جواب یہ تھا، جو پولیس کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہاں کے عمر کوٹ کے جو، اور میر پور خاص کی جو پولیس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسی لیے نہیں اس کو مارا، وہ ناکے پہ رکا نہیں تھا اس لیے ہم نے فائر کر دیا، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ وہی آدمی ہے جو بلاسفیمی کے کیس میں وانٹڈ ہے۔ پہلے تو آپ کور اپ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا، ڈاکٹر شاہ نواز کو مار دیا گیا ایک ایسے الزام کی بنیاد پر جس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں، تو جب ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جایا جا رہا تھا بیریل کے لیے، دفنانے کے لیے، تدفین کے لیے، تو موب وہاں بھی پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ گولی تو تم نے مار دی ہے، لیکن ہمارے اندر اب بھی ایک آگ جل رہی ہے کہ جب تک ہم نے اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انصاف ہوا ہے۔ کیونکہ موب کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، موب تو اسلام کو فالو نہیں کرتا، نہ کسی اور مذہب کو۔ حالانکہ اگر موب اسلام کو فالو کرتا تو کس اسلام کا یہ حصہ ہے؟ آپ سب کامنٹس میں لکھ کے بتا دیجئے کہ ایک شخص جس پہ ایک الزام لگا، جس نے وہ ڈینائی کر دیا، ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ایک تو اسے گولی لگ گئی، اور گولی لگنے کے بعد جب اس کی لاش کو دفنانے جا رہے ہیں تو موب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے تھوڑی دفنانے دیں گے، پہلے تو اس کو آگ لگائیں گے، پہلے یہاں پر ایک بون فائر کریں گے اس کا۔ اگر کوئی مجھے یہ بتا دینا کہ یہ کسی بھی دنیا کے مذہب کا حصہ ہے کہ اس طرح سے وکٹمائز کرنا کسی کو اور کچھ ثابت ہونے دینے سے پہلے، چلیں یہ ساری جتنے بھی کیسز میں آج کوٹ کروں گا نا، میں مان لیتا ہوں سب نے یہ حرکت کی ہے،
جس کا ان پہ الزام تھا، لیکن زندہ جلانا کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتا دیجئے صرف، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پروٹیسٹر وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لاش کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں، تشدد ہوتا ہے ایک مرے ہوئے انسان کے اوپر، صحیح ہے؟ اس دوران، اس سارے واقعے کے دوران ایک ڈرائیور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا، وہ ڈرائیور تھا پریمو کولی نام ہے اس کا۔ عمر کوٹ میں ایک بہت بڑی ہندو پاپولیشن ہے، ایک ہندو ڈرائیور جس کے دھرم اور مذہب میں لاش کو جلانا از اے ریچول، از اے ریلیجس پریکٹس، وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے ایسے مسلمان کو بچانے کے لیے جس کے مذہب میں دفنایا جانا از اے پریکٹس۔ وہاں کھڑے ہوئے تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک کو یہ ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں اس کو جلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہندو جو ہے who was driving the car is fighting for his burial, for the burial of the ex-boss who was a Muslim، اور وہ وہاں سے بچا کے اس باڈی کو لے کر نکلتا ہے اپنی جان پہ کھیل کے، حالانکہ اس کو بھی مارنے لگے تھے، اور پھر وہ جو بھی ریمینز بچتے ہیں نا ڈاکٹر شاہ نواز کے، اول تو ریکگنائزیبل ہی نہیں تھا جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی ہے، تو ان کو دفناتا ہے پریمو کولی نام کا آدمی۔ اور اس کے بعد میں جو ہوتا ہے وہ سندھ کی عظیم سویلائزیشن کا ایک ریمائنڈر ہے۔ یہ پنجاب میں ہوتا ایسا نہ ہوتا، پختونخوا میں ہوتا ایسا نہ ہوتا، کہیں اور ہوتا، بلوچستان کا میں کہہ نہیں سکتا، وہاں پر ریڈیکلزم اتنا نہیں ہے بلوچ کمیونٹی میں، لیکن سندھ نے دکھا دیا کہ وہ کیوں ایک زندہ سماج ہے آج بھی۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو ایک پروٹیسٹ ارینج ہوتی ہے جس میں سول سوسائٹی حصہ لیتی ہے، ایکٹیوسٹ آتے ہیں دور دور سے، اور علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ آ کر نماز جنازہ پڑھا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانیت کی توہین بھی بہت بڑی توہین ہے، آپ جلا نہیں سکتے کسی کو اس طرح سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر ثقافتی جو لوک گیت ہیں وہ سندھ کے گائے جاتے ہیں، تو سندھ کے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک آدمی کو بری طرح سے مار دیا، لنچ کر دیا، لیکن کچھ نہ کچھ آوازیں اب بھی اٹھیں گی جو کہیں گی کہ کسی کو انسان سمجھ لو، کسی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ مت کرو۔ اگر کسی پہ کوئی الزام جب تک ثابت نہیں ہوتا یہ حرکات سے باز آ جاؤ، کم از کم کوئی سٹیٹمنٹ تو بنائی نا انہوں نے۔ اور دوسری طرف جن پولیس والوں نے یہ سب کیا ان کو ہار پہنائے گئے ہمیشہ کی طرح۔ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ اس طرح کے واقعات اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ریاست آ کے روک لے گی، نہیں۔ مجھے ریسنٹلی کسی نے اسلام آباد میں بتایا، اب میں نام نہیں لے سکتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک بہت ہی طاقتور شخص اسلام آباد میں ایک جگہ ناشتہ کرنے گیا، اور ایک ویٹر نے آ کے اس کو کہہ دیا کہ آپ پلیز یہاں سے دفع ہو جائیں کیونکہ آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے میرے ریلیجس سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے ہیں، اینڈ ہی ہیڈ ٹو لیو۔ جہاں پر اتنی طاقتور اتھارٹیز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان خطرے میں ہے، وہ ہمیں کیا بچا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر شاہ نواز کو کیا بچاتے جو کہہ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا؟ اس کی بیوی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی بیوی کہہ رہی ہے پچھلے سال مجھے اس نے حج پہ بھیجا، بچوں کو قرآن کی تعلیم یہ دیتا رہا ہے، اور 5 وقت کا نمازی بھی ہے۔ چلیں، اگر آپ نے انسانیت کے آرگومنٹ کو بالکل ہی نہیں ماننا تو مذہب کا آرگومنٹ مان لیں پھر۔ اس کے باوجود کیا اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ اسی طرح سوات میں جس ٹورسٹ کو زندہ جلایا تھا اس کی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ وہ میلاد میں نعت خود پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا یہ دیکھ لیجئے آپ۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریاست بیچ میں آ جائے گی، نہیں، لیکن یہ سول سوسائٹی ہے جو آواز بلند کر سکتی ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن آپ ہیں، یو آر دا سلوشن، بیکاز اف یو کیپ اسپیکنگ اینڈ اف یو اسٹیبلش کے لا ایٹ لیسٹ اپ ہولڈ تو کرنے دو بھائی۔ آپ نے کنسنسس سے یہ بتا دیا کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، ہم نے مان لیا، آپ پروسیس تو ہونے دو۔ آپ کو جسٹس کرنی ہے یا پنش کرنا ہے پہلے یہ بتا دو۔ آگے چلیں جی۔ کوئٹہ کے اندر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جس سے نیشنل سائیکی کا آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ عبدالعلی جس کا نام سخی لالا تھا، 52 ایئرس، 52 سال اس کی عمر تھی، اس پر ایک الزام لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کو ڈینائی کیا ہے، صحیح ہے۔ الزام کے لگنے کے بعد دوبارہ سے
TLP اکٹھی ہو جاتی ہے، کوئٹہ میں ویسٹرن بائی پاس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف TLP نہیں ہے مائنڈ یو، میں وہ آرگیومنٹ نہیں کر رہا کہ ایک جماعت اکٹھی ہوئی اور یہ سارا کچھ ملک میں کر رہی ہے. اٹس دا پیپل، اٹ از پاکستانی پیپل. اگر آپ سے یہ برداشت ہضم نہیں نہ ہوتا تو بے شک ویڈیو بند کر دیں، بٹ دیٹ از دا ریالٹی. آئی ہیو سین اٹ. 80-90% اپیز کرتے ہیں ان لوگوں کے ان ایکٹس کو. صحیح ہے. تو ویسٹرن بائی پاس کو بلاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پریشر آتا ہے، FIR لانچ ہو جاتی ہے اس بندے کے خلاف، تھانے میں اسے بند کرتے ہیں، تھانے کے باہر موب اکٹھا ہو جاتا ہے، ریلوکیٹ کرتے ہیں، پھر موب اکٹھا ہو جاتا ہے. تو ایک افسر پولیس کا جس کا نام سعد سرحدی تھا، وہ اپنے آپ کو امپرسونیٹ کرتا ہے یہ کہہ کر کے جو اندر بند ہے نا بندہ، میں اس کا رشتہ دار ہوں، مجھے ملنے دو. پولیس والا بھی تھا وہ، پولیس والا اندر گھس کے اس کو مار کے آ جاتا ہے. پولیس والا، the representative of the state who was supposed to uphold the law of the state, guns him down. اور اس کے بعد میں JUI جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر عبدالشکور صاحب فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں، وچ از دا ہائیسٹ لیجسلیٹو آفس آف دس کنٹری، وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اس پولیس والے کے تمام لیگل خرچے، لیگل ایکسپنسز پے کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اس نے بہترین کام کیا ہے. سینکڑوں وکیل میدان میں آ جاتے ہیں کہ اس نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹرائل نہیں ہونے دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا، لا کا فیلئر تھا، اسی لیے اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں جو عبدالعلی کے گھر والے ہیں وہ ریٹن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جس نے مارا ہے سعد سرحدی نے، ہم نے اسے معاف کیا. صحیح. تو یہ جناب رودات تھی اس بار کی، اور امید ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو یہ ریمائنڈر مل گیا ہوگا کہ قانون اس ملک میں کس طرح اپ ہولڈ ہوتا ہے، کہ آل یو نیڈ از ایٹ لیسٹ 500 پیپل اینڈ دین یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. پلیس 500 پیپل آن اینی اسٹریٹ آف دس کنٹری اینڈ اچیو اینی تھنگ دیٹ یو نیڈ، اینی تھنگ انڈر دا سن. اسے ختم کرنے کے لیے وہی کرنا ہوگا جو سندھ کے شہریوں نے کیا. بہت شکریہ.